السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع قصہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مقام تبلیغ مدین ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ یہ جگہ سعودی عرب کے ساحلی علاقے بحر کلزم سے ملی ہوئی ہے۔ یہ جگہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام محبت الہی میں 10 برس تک برابر روتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں جاتی رہیں، حق تعالیٰ نے دوبارہ آنکھیں عطا فرمائیں، پھر 10 برس تک برابر روتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے دوبارہ آنکھیں عطا فرمائیں، پھر 10 برس تک برابر روتے رہے، پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وحی الہی ہوئی، اے شعیب کیوں روتے ہو؟ اگر دوزخ کے ڈر سے روتے ہو تو میں نے جہنم کی آگ تم پر حرام کر دی، اور اگر جنت کے شوق میں روتے ہو تو میں نے جنت تمہارے لیے واجب کر دی۔ عرض کیا، اے میرے مولا، نہ دوزخ کے ڈر سے روتا ہوں نہ جنت کے شوق میں روتا ہوں، میں تو صرف دیدار رحمان کے لیے روتا ہوں۔ حکم آیا، اگر تم شوق دیدار میں روتے ہو تو روئے جاؤ، اور خوب روئے جاؤ۔ اے شعیب، ہمارے دیدار اور ملاقات کا یہی ذریعہ ہے جو تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ یہ رونا نہایت مبارک رونا ہے۔ عن قریب تمہاری آنکھیں دیدار مولا سے روشن ہوں گی، اور پھر ابدالآباد تک روشن رہیں گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے تھے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے فرزند تھے۔ ان کی اولاد مدین ہی کے نام پر مشہور ہوئی، اور مدین پورے قبیلے کا نام قرار پایا۔ پھر یہ قبیلہ جہاں آباد ہوا، اس مقام کو بھی مدین یا مدیان کہا جانے لگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، ایک مدین اور دوسرا اصحاب ایکا۔ آپ چونکہ مدین قبیلہ سے تھے، اس لیے جب مدین کا ذکر ہوا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی برادری سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اور اصحاب ایکا کے ذکر میں اخوہم یعنی ان کا بھائی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا، اذ قال لهم شعیب، اور جب ان کو شعیب نے کہا۔ اسی طرح دونوں قوموں پر عذاب بھی مختلف قسم کے تھے، جن کا ذکر انشاءاللہ تعالی بعد میں آئے گا۔ البتہ دونوں قوموں کے لوگ قریب قریب فاصلے پر رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ روابط کی وجہ سے ایک جیسے عمل کیا کرتے تھے، اس لیے دونوں کو حضرت شعیب علیہ السلام نے تبلیغ ایک جیسی فرمائی۔ بعض حضرات نے یہ خیال فرمایا کہ اہل مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قوم کے 2 نام ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں جو الگ الگ علاقوں میں آباد تھیں، لیکن چونکہ ان کے علاقے بالکل نزدیک تھے اور دونوں قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھیں، اس لیے دونوں کی ہدایت کے لیے ایک ہی نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو مقرر فرمایا گیا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے سفرنامہ اردن میں لکھتے ہیں، جب ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار سے باہر نکلے تو ہمیں ایک صاحب نے ایک چھوٹا سا کنواں دکھایا جو منڈیر کے بغیر تھا، اور اس پر ایک لوہے کا ڈھکن ڈھکا ہوا تھا۔ تو اس صاحب نے بتایا کہ یہاں مشہور یہ ہے کہ یہ مدین کا وہی کنواں جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ کے نام سے آیا ہے۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں پانی بھرنا چاہ رہی تھیں اور ہجوم کی وجہ سے بھر نہیں پا رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بھر کر دیا، اور یہیں سے حضرت شعیب علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ ان کا تعارف ہوا۔ کیا یہ کنواں واقعی وہی کنواں ہے؟ اس کی ٹھیک تحقیق کا کوئی راستہ تو نہیں، لیکن قرائن سے یہ بات کافی مشکوک معلوم ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم کے انداز سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کنواں حضرت شعیب علیہ السلام کی رہائش گاہ سے قابل ذکر فاصلے پر واقع تھا، مگر یہ کنواں حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار سے تقریباً 25-30 قدم سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ ہاں، اس کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا مزار آپ کی اس رہائش گاہ میں نہ ہو جس میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں مقیم تھے۔
مدین کے لوگ خوشعیشی میں پڑھ کر اللہ سے غافل ہو کر بتوں کی پوجا میں لگ گئے تھے۔ وہ ناپ تول میں دھوکہ کرتے اور طرح طرح کے گناہ کرتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے تبلیغ شروع کی، سوائے چند ایک کے پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی۔ کہنے لگے، اے شعیب، اگر تو شریف النسب نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ پھر یہ لوگ آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر نہ مانے۔ کہنے لگے، اے شعیب، تیری یہ حکمت و دانائی کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑیں اور تیرے خدا کی کیسے عبادت کرنے لگے جو دکھائی بھی نہیں دیتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ، اور فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، صحیح تولو، صحیح ناپو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ جواب آیا، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب، بس تو مسجد میں بیٹھ جا، ہمارے کاروبار میں دخل اندازی نہ دے۔ یہ تیری نمازیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہم باپ دادے کے طریقہ کو چھوڑیں اور ہم اپنا کاروبار تیرے طریقے پر کریں۔ ہم تیرے طریقے پر کاروبار کریں گے تو بھوکے ہو جائیں گے۔ دوستو، یہی آج کے بازاروں کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ شریعت نامنظور ہے۔ جھوٹ نہ بولیں تو کام کیسے چلے، خیانت نہ کریں تو کام کیسے چلے، ناپ تول میں کمی نہ کریں تو ہمارا کام کیسے چلے گا، اگر سودی نظام ہم میں نہ چلیں تو ہم کیسے چل سکیں گے، بینک نہ ہو تو کام کیسے چلے گا۔ یہ سارے اعتراضات جو آج کے تاجر کرتے ہیں یا دکاندار کرتے ہیں، یہ سارے اعتراضات حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی کیے۔ پھر کاروبار کیسے چلے گا، پھر منڈیاں کیسے چلیں گی، یہ تجارت کیسے چلے گی؟ تو ہم تجارت چلانے نہیں آئے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے تجارت ٹھپ ہو جائے تو ہو جائے اور چل پڑے تو برکت ہے۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم نے روٹی کھانی ہے اور بچوں کو کھلانی ہے۔ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کمانا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق کھلانا ہے۔ اس میں کچھ بچے گا تو کھلائیں گے، نہیں بچے گا تو فاقہ کریں گے۔ بچوں کو بھی کہیں گے تمہارا باپ تمہیں نہیں دے سکتا، میں تمہاری خاطر دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈراتے تو وہ کہتے، وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ورنہ ہم تجھے اور تیرے پیروکاروں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی دست درازی حد سے بڑھ گئی ہے اور وہ کسی بھی طرح ماننے والے نہیں ہیں، تو ان کے حق میں بد دعا دی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی۔ ساری قوم سخت گرمی میں مبتلا ہو گئی، ان کے تہخانے اور درختوں کے سائے بھی انہیں گرمی سے نہ بچا سکے اور پانی بھی پیاس نہ بجھا سکا، تو وہ جنگل کی طرف نکل گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ سر پر بادل آ رہا ہے تو بہت خوش ہوئے۔ ساری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی۔ جب سب جمع ہو گئے تو بادل سے انگارے اور شہاب ثاقب برسنے لگے۔ بادلوں میں بڑی کڑک اور چمک پیدا ہوئی اور زمین زلزلے سے کانپنے لگی۔ انہوں نے بھاگنا چاہا مگر کہیں پناہ نہ ملی اور سب کے سب فنا ہو گئے۔ معارف القرآن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اول تو ایسی سخت گرمی مسلط ہوئی جیسے جہنم کا دروازہ ان کی طرف کھول دیا گیا ہو، جس سے ان کا دم گھٹنے لگا۔ نہ کسی سائے میں چین آتا نہ پانی میں۔ یہ لوگ گرمی سے گھبرا کر تہ خانوں میں گھس گئے تو وہاں پر اوپر سے اور بھی زیادہ سخت گرمی آئی۔ پریشان ہو کر شہر سے جنگل کی طرف بھاگے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے گہرا بادل بھیجا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی۔ یہ سب لوگ گرمی سے بدحواس تھے، دوڑ دوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس وقت یہ سارا بادل آگ ہو کر ان پر برسا اور زلزلہ بھی آیا جس سے یہ لوگ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئے۔ آج ہم قوم شعیب سے بھی زیادہ خیانت کر رہے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ میری قوم کو دیگر قوموں کی طرح عذاب مت دینا۔ اس دعا کی برکت سے ہم عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں، مگر انفرادی طور پر عذاب الہی مختلف علاقوں میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے، لہٰذا آج ہی سے سچی توبہ کر کے اپنے رب کو منا لینا چاہیے۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں 4 روایات ملتی ہیں۔ در حقیقت آپ علیہ السلام کہاں مدفون ہیں یہ حقیقت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہی علم ہے۔ البتہ مورخین و مفسرین کا واضح قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اردن میں مدفون ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سفر نامہ اردن کی کارگزاری میں لکھتے ہیں کہ ہماری اگلی منزل وادی شعیب علیہ السلام تھی۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت وادی ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے کئی پہاڑی راستے طے کرنے پڑتے ہیں۔ سڑک ایک سرسبز پہاڑ کا طواف کرتی ہوئی چوٹی تک پہنچتی ہے۔ اس سڑک کے دونوں طرف انجیر اور زیتون کے خوشنما درختوں کی قطاریں سڑک پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور دھوپ چھن چھن کر سڑک تک پہنچتی ہے۔ بالکل اوپر پہنچنے کے بعد یہ وادی شروع ہوتی ہے۔ اس وادی میں حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار ہے۔ جس جگہ یہ مزار مبارک واقع ہے وہ آج کل ایک فوجی مرکز کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور ممنوعہ علاقوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن ایک صاحب کی خصوصی طور پر اجازت لے کر ہمیں اندر لے گئے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہم دائیں جانب مڑے تو ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی۔ اس مسجد کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار مبارک ہے۔ یہاں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ قبر کی لمبائی یہاں بھی حضرت یوشع علیہ السلام کے مزار کی طرح غیر معمولی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت سے پہلے مصر سے روپوش ہو کر آپ علیہ السلام ہی کے گھر میں پناہ لی تھی اور آپ علیہ السلام کی صاحبزادی سے نکاح فرمایا تھا۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔